کہ جس کو صحابہ بھول گئے، حضور کی زند روز و شب، حضور کے لیل و نہار، حضور کے ماہ و سال، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوتیں ہوں یا جلوتیں ہوں، صحابہ کبار اس کو، صحابہ کبار نے اسے مرتے دم تک یاد رکھا، ایک چیز بھی بھولے نہیں۔ اگر کسی صحابی سے کوئی صحابہ میں غلطی ہو جاتی، دوسرا صحابی یاد کرا دیتا، ارے تم یہ بات کرتے ہو، میرے نبی نے تو یہ فرمایا تھا، تم یہ کر رہے ہو، حضور نے تو یہ کیا تھا، تم یہ کہتے ہو، حضور نے تو یہ کہا تھا۔ صحابہ کبار اس پر جھگڑتے نہیں تھے، کوئی دنگا فساد نہیں ہوتا تھا، کوئی چون چڑھا نہیں ہوتا تھا، اپنی غلطی کو اس وقت تسلیم کرتے اور اپنی اصلاح فرماتے۔ حضرات محترم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کبار نے جو اتنی یادیں اکٹھی کی تھی نا، ان یادوں کی اس وافر خزانے میں تمہیں میلاد تلاش کرنا یہ بڑی مشکل بات ہے۔ صحابہ کبار کا زندگی کا ہر لمحہ حضور کی محبت میں تھا۔ ارے صحابہ کبار تو حضور کی محبت سے باہر آتے ہی نہیں تھے۔ کیا صحابہ کبار کو کسی میلاد کی ضرورت تھی؟ بھائی یہ تو ہمیں آج ضرورت ہے نا، کہ جب ہم اللہ سے بھی غفلت کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال و افعال سے، حضور کی مبارک احادیث سے پہلو تہی کریں، انہیں بھول جائیں، تو ہمیں تو آج یاد کرانا پڑتا ہے، اشتہار چھپانے پڑتے ہیں، ہمیں تو آج یہ میز اور کرسیاں لگوانی پڑتی ہیں، اسٹیج بنانے پڑتے ہیں، یہ قمقمے لگانے پڑتے ہیں، یہ شامیانے سجانے پڑتے ہیں، لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، دعوت دینی پڑتی ہے کہ آؤ اللہ کے نبی کی محفل سجی ہے، اس میں آؤ۔ صحابہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب دیکھو جی یہ سنی تو جناب اتنا لنگر پکواتے ہیں اور جناب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کس صحابی نے کیا تھا؟ میں پوچھتا ہوں ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، کس صحابی کے دسترخوان پر 2 ڈشیں ہوتی ہیں؟ وہاں تو کھانا ہی نہیں ہوتا، وہاں تو روٹی بڑی مشکل سے ملتی۔ حضرات محترم یہ عالم تھا صحابہ کبار، تو صحابہ کبار رہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شکم انور پر پتھر باندھ کر حضور گزارا کرتے ہیں، کئی دن کا فاقہ چلتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ شکر بجا لاتے ہیں، کئی دن میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ آج لوگ یہ کہہ کر گویا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی صحابہ کو دکھاؤ کس نے دیگیں پکوائی تھی، کیا اس زمانے میں دیگیں پکتی تھی؟ مجھے بتاؤ کس صحابی نے دیگیں پکوائی ہیں، کسی اور موقع پر دیگیں پکوائی ہوں؟ اللہ اکبر۔ آج میلاد النبی کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو منتخب کیا ہے کہ آپ حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال کا جواب میں ضرور۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ میلاد النبی جو کرتے ہیں، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کل میلاد النبی جلسہ جلوس ہے، آپ نے جلوسوں میں جانا ہے، اور میں ابھی بات کر رہا تھا کہ یہ جو دن ہے یہ بڑا مبارک دن ہے، یہ ایک دوسروں کو مبارک دینے کا دن ہے۔ دو گے مبارک انشاءاللہ؟ یہ تو عید کا دن ہے، نئے کپڑے صاف ستھرے پہنو گے انشاءاللہ، صبح نہاؤ گے انشاءاللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو گے، صدقہ و خیرات کرو گے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، یہ تو روحی مجلس سجانے کا دن ہے، یہ تو غریبوں سے محبت سے پیش آنے کا دن ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا دن ہے، یہ تو یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کا دن ہے، یہ تو اتمام حجت کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کا دن ہے، درود و سلام پڑھنے کا دن ہے، تلاوت کلام پاک سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کا دن ہے، یہ تو حدیثیں سننے اور سنانے کا دن ہے، یہ تو محبتوں کی تقسیم کا دن ہے۔ حضرات محترم، اس کے طریقہ کار پر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی ان محافل میں اگر کوئی انڈین گانوں کی طرف پر کوئی نعتیں لگائے، فوراً بند کرو۔ اگر کوئی شخص سر پہ ٹوپی نہ پہنے، اس کو ٹوپی پہناؤ، بلکہ ہو سکے تو امامہ بندواؤ، میرے نبی نے امامہ باندھا۔ حضرات محترم، اس کا تقدس بجا لاؤ۔ کیا بھول گئے
صحابہ کبار میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوتے تو حضور کی مجلس میں صحابہ اس کا آداب کو، ان کے آداب کو کس طرح ملحوظ رکھتے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور کی مجلسوں میں بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اگر ذرا بھی جنبش ہوئی یا ہم نے زور سے سانس لی تو یہ پرندے اڑ جائیں گے۔ انہماک کا عالم یہ ہوتا تھا۔ حضرات محترم، یہ دنگا فساد نہیں ہوتا تھا، یہ کہیں ایک دوسرے کو دھکا پیر نہیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی، دل کی قدورتیں یہ ختم کی جاتی تھی۔ حضرات محترم، اس دن کو منانا ہے پورے اس کے ترش کو احتشام کے ساتھ، ترش کو احتشام کے ساتھ مناؤ گے؟ اپنے گھروں سے نکلو تو پھر درود و سلام پڑھتے ہوئے باوضو ہو کر حضور علیہ السلام کی یاد میں وہ ایک حدیث سنا رہا تھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پر جب حضور 10,000 صحابہ کبار کے لشکر کے ہمراہ، لشکر جرار کے ہمراہ جب حضور حدود حرم میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام نے اپنے جلیل القدر صحابی، نعت خواں صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اپنے سے آگے کیا، اے رواحہ آگے، مجھ سے آگے چلو اور میری حدیثیں پڑھو، میری نعتیں پڑھو۔ وہ نعتیں لکھتے بھی تھے، نعتیں پڑھتے بھی تھے۔ اب وہ حدود حرم میں داخل ہوئے، حضرت عمر بن خطاب پہلے سے موجود ہیں، حضرت عمر فاروق نے دیکھا حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور سے آگے چل رہے ہیں، اونچی اونچی آواز میں حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ وہیں سے روکا، یبن رواحہ بین یدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفی حرم اللہ تعالی وتقول شیء، اے رواحہ تو حضور سے آگے چل رہا ہے، اونچی اونچی آواز میں شعر پڑھ رہا ہے اور یہ تو حدود حرم ہے۔ حضور نے سنا تو حضور نے ڈانٹا، حضور نے منع کیا، عمر میرے اشعار پڑھنے دے، تجھے کیا خبر ہے کہ میری نعتوں کا یہ اشعار میرے دشمنوں کے سینوں پر۔ جب کل صبح کا سورج طلوع ہونا، اللہ اکبر، جب اپنے گھروں سے نکلو، نماز فجر پڑھو، اس کے بعد غسل کرو، خوشبو لگاؤ، نیک بن کر، اللہ اکبر، امامے باندھ کر جب تم حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل میں جاؤ گے، جب ان جلوسوں میں جاؤ گے، شرکت کرو گے اور پھر بلند آواز میں حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھو گے، خدا کی قسم یہ درود و سلام حضور کے دشمنوں کے سینوں پر تیر کی طرح لگے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ یہ کہتے ہیں کہ دکھاؤ جو قرآن، ہم تو قرآن مانگتے ہیں، قرآن کے علاوہ تو ہم باتیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ہم کریں گے، نہیں ہے، حضور نے فرمایا تو ہم کریں گے، صحابہ نے اگر کہا ہو تو پھر ہم کریں گے۔ میرے بھائیو ذرا مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کی کو ضرورت تھی کہ وہ اپنے صحابہ، اپنے غلاموں کو کہتے کہ میرا میلاد کرو؟ صحابہ کی کون سی مجلس تھی جس میں وہ حضور کا ذکر نہیں کرتے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں، وہ صحابہ کے بار کی وہ ذاتی مجلسیں ہوں، آئلی مجلسیں ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں، ایک صحابی رسول اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لگایا گیا تو اس میں کدو شریف کا سالن لایا گیا، آپ نے اس کو اتنی رغبت سے کھایا گویا آسمان سے من و سلوہ اتر رہا۔ ساتھ میں کہنے لگے، اہل خانہ بیٹھے ہیں، بچے اور بیوی بھی بیٹھی ہے، فرمانے لگے کہ میرے نبی علیہ السلام کو یہ غذا نہایت مرغوب تھی۔ وہ جو بچہ بیٹھا تھا چھوٹا، اس نے کہا لیکن مجھے تو پسند نہیں۔ آپ نے اسی وقت اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیا، تلوار بے نیام ہو گئی، اس کا سر قلم کرنا چاہتے تھے، وہ تو گھر والوں نے پکڑ لیا، حضور کرم فرمائیں یہ بچہ ہے، یہ نادانی میں کہہ گیا ہے، آپ نے ساری زندگی اس کی شکل نہیں دیکھی۔ طرف صحابہ تو یہ تھے، کیا ان کو میلاد کی ضرورت تھی؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے کاشانے سے نکلتے ہیں، گلی میں پہنچتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں پر حضور کے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب کا مکان ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے کاشانے سے گزرتے ہیں تو ایک پرنالہ لگا ہے اس مکان پر، وہاں سے پانی آتا ہے، آپ اس پرنالے کو نکال دیتے ہیں اور اوپر پھینک دیتے ہیں۔ حضرت عباس کو معلوم ہوا، فرمایا عمر تمہیں معلوم بھی ہے یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ یہ تو ہمارے سیدی کے ہاتھ کا لگا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کے روم پہ کھڑے ہو گئے،
فرمایا حضور کیا کر دوں؟ اب تو یہی ہے کہ سیڑھی تو آپ کو دینے سے رہا، حضور میرے کندھوں پر سوار ہوں، اپنے قدمین پہ سے کھڑے ہوں اور اس پر نالے کو اپنے ہاتھوں سے لگائیں، یہ کوئی اور لگا بھی نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کا عادت، صحابہ کو حضور ضرورت تھی کہ وہ ایسی مجلسیں کرتے کہ وہ ایک دوسرے کو بلاتے۔ ارے صحابہ تو جب حضور علیہ السلام کا وصال باکمال ہوتا ہے، صحابہ کے بعد مسجد نبوی میں جاتے ہیں، منبر رسول کو دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ارے اللہ اکبر، حضور کے مصلی پر جاتے ہیں تو وہاں گریہ وزاری کرتے ہیں، امہات المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں ہمارے دلوں کو سکھ چین نہیں پڑتا، حضور نظر نہیں آتے۔ ارے صحابہ حضور کے جانے کے بعد کیسی کیسی تمنائیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے، دعا کرنے لگے، مولا ان ناکوں نے اب کیا کرنا ہے، اس دید کو کیا ضرورت ہے، مولا مجھ سے میری دید چھین لے کہ اب یہ بد دعا کے مکڑے والے کو دیکھ نہیں سکتے۔ صحابہ حضرت ام المومنین میمونہ کی خدمت میں جاتے نا، اور حضور جس آئینے میں اپنے چہرے اقدس کو دیکھتے، حضور اپنی داڑھی مبارک پہ کنگھی کرتے، وہ آئینہ طلب کرتے، وہ دیکھتے، روتے، چیختے اللہ اکبر، اور اس آئینے میں بھی حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھتے۔